خدا را سمجھو اپنے زندگیوں میں اصلاح کرو، اپنے محسنوں کو پہچانو، حق ادا کرنے والوں کو پہچانو، سچوں کو پہچانو، جھوٹوں کو پہچانو، عیاری و مکاری کرنے والوں کو پہچانو، اور دعا کرو کہ اللہ، حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے جس پر تم نے احسان کیا ہے، اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے تو کیوں ہے؟ ایک تو اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، تو دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ حسد ایک آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی بڑھتی ہوئی کامیابی ہم کو حاسد بناتی ہے، ایک ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی میں بھی ہم کو حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد، اس کی دولت میں بھی حسد، اس کی صحت میں بھی حسد، اس کے حسن میں بھی حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد۔ ارے کیوں حسد؟ ارے ایسے بنو کہ اپنے ایک بھائی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور کامیابی دے۔ اب یہاں بیٹھا ہے عاطف نوجوان، اللہ ترقی دے رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، اور دولت دے، اور دولت دے۔ یہاں بیٹھے جو بھی لوگ ہیں جو نیک ہے، قابل ہے، کامیاب ہے، ان سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور کامیابی دے، اور ترقی دے، اور خوشحال بنائے، آپ کے گھروں میں اور برکت دے۔ یہ ہونا ہے۔ لیکن آج ہر کسی کو بس کھینچنا ہے، نیچے لانا ہے۔ خدا را حالات کو دیکھو، دنیا کو دیکھو کہ اللہ آج کیسا کام لے رہا ہے۔ نہ ہتھیار ہے، نہ سامان ہے، نہ بم ہے، نہ گولی ہے، نہ بندوق ہے، نہتہ ہے، لیکن میرا فلسطینی بھائی کہ ایمان کی حرارت ہے کہ سر میں گولی لگی، سر پھٹ گیا، اور سینے میں گولی لگی، سینہ ختم ہو گیا، 1 گھنٹے تک خائف ہے، قریب نہیں جاتے، سمجھے کہ مر گیا۔ تو ایمان کی حرارت دیکھو کہ ڈرون ہے تو ایک لکڑی پھینکتا ہے اس حالت میں بھی کہ سانسیں نہیں ہے لیکن ایمان مضبوط ہے۔ ارے یہ ایمان ہے۔ اللہ نہتے کمزور فلسطینیوں کی حفاظت کر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرے، اللہ فلسطینیوں کی حفاظت کرے۔ بھوکے ہیں، اے اللہ یہ بھوکے ہیں مولا، تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ پیاسے ہیں مولا، تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی حفاظت فرما۔ آپ خدا را سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اٹھو اپنے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بازو پڑوسی بھوکا ہے تو ہم کو پرواہ نہیں، ہمارا جاننے والا پریشان ہے تو ہم کو فکر نہیں، ہمارا ایک بھائی مصیبت میں ہے تو ہم کو فکر نہیں۔ ارے یہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کے کئی تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ہر کلمہ گو بھائی کی تکلیف کا احساس تم کو ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا۔ خدا را سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ اگر ہم اپنے زندگیوں میں اصلاح نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے،
تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج ہم کو، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے جن کو، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر خیر کا کام کرے. اور خیر کا کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کرو. اگر یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے گی تو ہم کسی سے پیچھے یا کسی سے پچھڑے ہوئے نہیں رہیں گے.